بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ہفتہ بعد ایاز بن سیف الدین نے ہمدان سے آذربائیجان کی طرف کوچ کیا تھا۔ میاں بیوی نے یہ فیصلہ کیا تھا کیونکہ ہمدان سے رے جانے کے لیے انہیں پھر اصفہان کی شہرہ پر سفر کرنا تھا، اس طرح ان کے کئی دن لگ سکتے تھے۔ اس بنا پر وہ واپس رے شہر کی طرف جانے کے بجائے سیدھا آگے آذربائیجان کی طرف بڑی تیزی اور برق رفتاری سے سفر کرنے لگے تھے۔ آذربائیجان کی باغی قوتوں کو بھی ایاز بن سیف الدین اور چکرمش کی اس پیش قدمی کی اطلاع ہو چکی تھی، لہٰذا ان کا استقبال کرنے کے لیے انہوں نے مراغہ شہر کے شمال مشرق میں ایک بہت بڑا لشکر لے کر راہ روکنے کے لیے پڑاؤ کر لیا تھا۔ ایاز بن سیف الدین اور چکرمش دونوں جب اپنا لشکر لے کر ان کے سامنے گئے تب وہاں انہوں نے پڑاؤ کرنے کا حکم دیا۔ باغیوں نے دم نہیں لیا۔ ایاز بن سیف الدین اور چکرمش کے وہاں پہنچتے ہی انہوں نے اپنی لشکر کے اندر جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے طبل بجوانے شروع کر دیے تھے۔ ایسی صورت میں ایاز بن سیف الدین نے اپنے ایک چھوٹے سالار کی سرکردگی میں چند دستے اپنے پڑاؤ کی حفاظت پر مقرر کیے۔ اس کے بعد لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر کے صفیں درست کر لی گئیں۔ ایک حصے کی کمانداری اپنے پاس رکھی، دوسرا حصہ چکرمش کے تحت کر دیا تھا، اور دونوں قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تیار اور مستعد ہو گئے تھے۔ دوسری طرف باغیوں نے بھی اپنی لشکر کی صفیں درست کرنے کے بعد کچھ دیر تک ہولناک آوازوں میں نعرے بلند کیے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے لشکر کو آگے بڑھایا، پھر وہ ایاز بن سیف الدین کے لشکر پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ اس موقع پر زوردار انداز میں تکبیریں بلند کرتے ہوئے ایاز بن سیف الدین اور چکرمش نے بھی اپنے لشکر کو آگے بڑھایا اور وہ بھی ان پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ کچھ دیر تک مراغہ شہر کے شمال مغرب میں دونوں لشکریوں کے درمیان ہولناک ٹکراؤ ہوتا رہا، یہاں تک کہ ایاز بن سیف الدین اور چکرمش کے جان لیوا شدید حملوں کے سامنے باغیوں کی حالت خراب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ باغیوں کا لشکر چونکہ زیادہ تھا، لہٰذا شروع میں انہیں پکا اور پختہ یقین تھا کہ وہ سلطان برق یارو کے لشکر کو مراغہ شہر کے نواحی سے مار بھگانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن جنگ شروع ہونے سے تھوڑی ہی دیر بعد جب شدید حملے کرتے ہوئے ایاز بن سیف الدین اور چکرمش نے ان پر زور ڈالنا شروع کیا، تب باغیوں کے نہ صرف حوصلے پست ہونے لگے تھے بلکہ اپنی کامیابی اور اپنی فتح مندی کے جو جال انہوں نے پہلے سے بند رکھے تھے وہ ایک ایک کر کے ٹوٹنے بکھرنے لگے تھے۔ باغیوں کے لشکر کی اگلی صفوں کو ایاز بن سیف الدین اور چکرمش نے تقریباً ختم کر کے رکھ دیا تھا، اور اس کے بعد وہ باغیوں کے لشکر کے وسطی حصے پر بھی یلغار کرنے لگے تھے، اور ان کے اس عمل نے باغیوں کے حوصلوں کو بالکل پست کر کے رکھ دیا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ باغیوں کے لشکر کی ان صفوں نے جو اس وقت برسر پیکار تھی، جب دیکھا کہ ان کے آگے جتنی صفیں تھیں سلطان برق یارو کے لشکر نے ان سب کا صفایا کر دیا ہے اور ان کے آگے ان کے ساتھیوں کی لاشیں بکھری پڑی ہیں، تب وہ مزید بددل ہوئے اور اپنی جانیں بچانے کے لیے پیچھے کی طرف کھسکنے لگے تھے۔ اس کا اندازہ ایاز بن سیف الدین اور چکرمش نے بھی لگا لیا تھا، لہٰذا انہوں نے اپنے حملوں میں مزید شدت اور سختی پیدا کی، جس کے نتیجہ میں باغیوں کو شکست قبول کرنا پڑی اور وہ ہزیمت اٹھا کر باکھڑے ہوئے۔ ایاز بن سیف الدین اور چکرمش نے اپنی لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب کیا۔ اس تعاقب کے دوران باغیوں کے لشکر کو انہوں نے خاصا نقصان پہنچایا تھا۔ اس کے بعد ایاز بن سیف الدین چکرمش دونوں تعاقب ترک کر کے اپنے پڑاؤ میں آئے۔ اس وقت سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ ایاز اور چکرمش دونوں نے پہلے زخمیوں کا جائزہ لیا، ان کی بہترین تیمارداری کا اہتمام کیا۔ لشکریوں کے لیے خیمے نصب کر دیے گئے تھے۔ لشکر کے ایک حصے کو چوکس رکھا گیا تاکہ دشمن کہیں اوٹ سے نمودار ہو کر حملہ آور نہ ہو یا رات کے وقت اچانک کہیں سے نمودار ہو کر شب خون نہ مارے۔ اتنی دیر تک پڑاؤ میں مغرب کی آذان ہوئی، سب نے مغرب کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد خیمے کیونکہ نصب ہو گئے تھے لہٰذا سب اپنے خیموں کی طرف چلے گئے تھے۔ ایاز بن سیف الدین اپنے خیمے میں داخل ہوا، اس کی آمد تک توزین بھی نماز ادا کر چکی تھی۔ دونوں میاں بیوی دیر تک بیٹھ کر ہونے والی جنگ سے متعلق گفتگو کرتے رہے۔ اس کے بعد کھانا کھا کر وہ آرام کرنے لگے تھے۔ لشکر نے 3 دن وہاں آرام کیا، جبکہ اطراف میں ایاز بن سیف الدین نے دور دور تک اپنے مخبر پھیلا دیے تھے تاکہ باغیوں کی نقل و حرکت سے آگاہ کرتے رہیں۔ تیسرے دن جس وقت ایاز بن سیف الدین اور چکرمش مغرب کی نماز کے بعد اپنے خیموں کی طرف جانے لگے، تب وہ دونوں اپنے چھوٹے سالاروں کے ساتھ ایک جگہ رک گئے، اس لیے کہ ان کے کچھ مخبر ان کی طرف آتے دکھائی دیے۔ وہ تعداد میں 3 تھے۔ تینوں ایاز بن سیف الدین اور چکرمش کے پاس آ کر رکے۔
چھوٹے سالار بھی ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ جو ہی وہ قریب آئے، جستجو برے انداز میں ان کی طرف دیکھتے ہوئے ایاز بن سیف الدین نے پوچھ لیا، میرے عزیز بھائیو، کیا دشمن کی نقل و حرکت سے متعلق تم کوئی اچھی خبر لے کر آئے ہو؟ اس پر ان میں سے ایک بولا اور کہنے لگا، امیر، ہم نہیں جانتے کہ وہ خبر اچھی ہے کہ بری، لیکن حالات میں ایک تبدیلی اور کروٹ آ رہی ہے۔ دراصل ہم نے بھی ان علاقوں میں باغیوں کی طاقت اور قوت کا اندازہ غلط لگایا تھا۔ باغیوں کی بہت بڑی تعداد ہے۔ جو لشکر ہم سے شکست اٹھا کر بھاگا تھا، اس سے بڑے 2 اور لشکر ان علاقوں میں متحرک ہیں۔ دراصل مخبروں کو اطلاع ہو گئی تھی کہ آپ کی سرکردگی میں ایک لشکر بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور انہوں نے آپ کے لشکر کی تعداد کا بھی اندازہ لگا لیا تھا، لہٰذا اپنے بڑے لشکر میں سے ایک حصہ آپ کی راہ روکنے کے لیے بھیجا۔ اب جو لشکر آپ کے ہاتھوں شکست اٹھا کر بھاگا ہے، وہ اپنے دوسرے لشکر کے پاس پہنچ چکا ہے، اور انہوں نے آپ کی کامیابی کو شکست میں تبدیل کرنے کے لیے ایک منصوبہ بندی کی ہے، اور اس کی تفصیل بھی ہم جان کر آئے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ مخبر جب رکا، تب غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ایاز بن سیف الدین نے کہنے لگا، جو تم جان کر آئے ہو کہو، تاکہ ہم اس کا سدجواب کر سکیں۔ اس پر مخبر بڑی رازداری سے بولا اور کہنے لگا، امیر محترم، دشمن اب اپنے آپ کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے آپ کی طرف بڑھے گا۔ ایک لشکر سامنے کی طرف سے آئے گا، ایک بائیں طرف سے اور ایک دائیں جانب سے نکلے گا۔ دائیں جانب آپ جانتے ہیں بہت بڑا جنگل ہے، اسی جنگل میں سے گزرتی ہوئی ایک شاہراہ ویلم کی طرف جاتی ہے، اور جنگل کے درمیانی حصے میں ایک چوراہا ہے، وہاں سے ایک اور شاہراہ جنگل سے نکلتی ہے، اور پھر جنگل سے نکل کر وہ موغان شہر کی طرف چلی جاتی ہے۔ ایک لشکر موغان سے آنے والی شاہراہ پر چڑھے گا، پھر جنگل میں داخل ہوگا، اس شاہراہ پر آئے گا جو ویلم سے مراغا کی طرف آتی ہے۔ آپ کے ساتھ ٹکراؤ سے پہلے وہ جنگل کے اندر گات لگانے کی کوشش کرے گا، اور جب سامنے کی طرف سے ایک لشکر اور ایک بائیں جانب سے نمودار ہو جائیں گے، اور تینوں لشکریوں کے اپنے ہرکاروں کے ذریعے رابطے رہیں گے، ان کے بعد ایک وقت مقرر کر کے وہ آپ کی طرف کوچ کریں گے اور آپ پر حملہ آور ہوں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ مخبر جب خاموش ہوا، تب بڑے اطمینان اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ایاز بن سیف الدین کہنے لگا، میرے عزیز ساتھیو، تم نے یہ اطلاع بڑے اچھے وقت پر مجھ تک پہنچائی ہے، اور میں اس کا سدجواب کروں گا۔ میں دیکھوں گا کہ یہ تینوں کیسے متحد ہو پاتے ہیں اور کیسے اپنے باغی پن کو ہم پر مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب تم تینوں حرکت میں آؤ، کھانا کھاؤ، اس کے بعد لشکر شاید یہاں سے کوچ کرے۔ اس کے ساتھ ہی وہ تینوں مخبر وہاں سے ہٹ گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد ایاز بن سیف الدین نے اپنے چھوٹے سالاروں کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، آج کھانے کے بعد لشکر یہاں سے کوچ کرے گا، اپنی تیاریوں کو آخری شکل دے دینا۔ پھر وہ چھوٹے سالار ایاز بن سیف الدین کے کہنے پر وہاں سے ہٹ گئے تھے۔ ایاز بن سیف الدین چکرمش کو لے کر آگے بڑھا، اپنے پڑاؤ کے وسط میں جا کر رکا۔ چکرمش بھی رک گیا، پھر بڑی رازداری میں چکرمش کی طرف دیکھتے ہوئے ایاز بن سیف الدین کہنے لگا، میرے عزیز بھائی، اگر باغیوں کے بڑے بڑے لشکر ہیں اور وہ تعداد میں ہم سے بہت زیادہ ہیں، تب بھی ہم نے ان سے نمٹنا تو ہے۔ میرے عزیز بھائی، ہماری اب سب سے پہلے کوشش یہ ہوگی کہ باغیوں کے تینوں لشکروں کو آپس میں ملنے اور متحد نہ ہونے دیں۔ ہمارے مخبروں کی اطلاع کے مطابق باغیوں کے جس لشکر نے موغان شہر کی طرف سے آنا ہے اور پھر مراغا اور ویلم کے درمیان پڑنے والے جنگل میں داخل ہونے کے بعد اس صحرا پر چڑھنا ہے جو جنگل کے اندر ہی اندر ویلم سے مراغا کی طرف آتی ہے، اس لشکر سے نمٹیں گے۔ میرے بھائی، آج کھانا کھانے کے بعد یہاں سے کوچ ہوگا، بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ سفر کریں گے، اور مراغا شہر کے اوپر بحیرہ خضر کی طرف جنگل ہے، اس میں داخل ہو جائیں گے، جہاں موغان سے آنے والی شہرہ اس سے ملتی ہے جو ویلم کی طرف سے آتی ہے، وہیں اپنے لشکر کو ترتیب کے ساتھ گات میں مقرر کریں گے۔ پھر میں دیکھوں گا کہ موغان کی طرف سے آنے والے باغیوں کا لشکر کیسے ہم سے بچ کر مراغا کے دائیں پہلو کا رخ کرتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد ایاز بن سیف الدین رکا، دوبارہ چکرمش کو مخاطب کر کے کہنے لگا، چکرمش میرے بھائی، فی الحال اتنا ہی کافی ہے۔ دشمن کے اس لشکر سے کیسے نمٹنا ہے، یہ جنگل میں پہنچنے اور گات لگانے کے بعد میں تفصیل سے تمہیں بتاؤں گا۔ میرے خیال میں اب تم اپنے خیمے میں جاؤ، کھانا کھانے اور عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد یہاں سے کوچ کیا جائے گا۔ چکرمش وہاں سے ہٹ گیا تھا، اپنے خیمے کی طرف گیا۔ ایاز بن سیف الدین بھی خیمے میں آیا اور جو منصوبہ بندی کی گئی تھی اس سے متعلق توزین کو آگاہ کیا۔ دونوں میاں بیوی نے اپنا سامان سمیٹ لیا تھا۔ کھانا کھانے اور عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد
لشکر نے وہاں سے اپنا پڑاؤ اٹھا لیا اور پھر بڑی تیزی سے اس جنگل کا رخ کیا جو مراغہ شہر کے دائیں جانب واقع تھا۔ آدھی رات سے تھوڑا بعد ایاز بن سیف الدین اور چکرمش اپنی لشکر کو لے کر اس جنگل میں داخل ہو گئے تھے اور پھر اس جگہ رک گئے جہاں ویلم اور موغان کی طرف سے آنے والی دو شہرائیں جنگل کے اندر ملتی تھیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے ایاز بن سیف الدین نے اطراف میں اپنے مخبروں کو پھیلایا۔ موغان سے آنے والے شہرا سے ذرا ہٹ کے پڑاؤ کیا گیا اور جب صبح ہوئی تو کچھ جاڑ جنکار کو صاف کیا گیا۔ بڑے بڑے درختوں کے جھنڈ کے اندر خیمے نصب کر دیے گئے۔ لشکریوں اور ان کے اہل خانہ کو خیموں میں آرام کے لیے کہا گیا، جبکہ ایاز بن سیف الدین اور چکرمش اپنے چند چھوٹے سالاروں کے ساتھ اس شہرا کے کنارے آن کھڑے ہوئے جو موغان کی طرف سے آتی تھی۔ سورج گو چڑھ آیا تھا لیکن جنگل گھنا تھا جس کی وجہ سے چاروں طرف سایہ ہی سایہ تھا۔ ایاز بن سیف الدین کچھ دیر تک موغان کی طرف سے آنے والی اس صحرا کا جائزہ لیتا رہا۔ اس کے بعد چکرمش اور اپنے دوسرے چھوٹے سالاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دشمن کے ایک لشکر سے نمٹنے کے لیے یہ جگہ انتہائی مناسب ہے۔ لشکریوں کو ظہر کی نماز تک بالکل آرام کرنے دو۔ ظہر کی نماز کے بعد جس ترتیب سے لشکر کے حصے مقرر کرنے ہیں وہ میں تم سے ابھی کہہ دیتا ہوں۔ لشکر کے 4 حصے کرنے ہیں۔ ایک حصہ اس صحرا کے دائیں جانب رہے گا، ایک بائیں جانب، ایک دائیں جانب ذرا پیچھے رہے گا اور چوتھا حصہ اس صحرا کے قریب ہوگا جو ویلم سے مراغہ کی طرف جاتی ہے۔ اب صورتحال یہ پیدا ہو جائے گی کہ جب دشمن کا لشکر اس طرف آئے گا تو جو لشکر اس پڑاؤ سے مراغہ کی طرف آنے والے شہرا کی طرف ہوگا وہ بالکل چپ رہے گا، گات میں پڑا رہے گا۔ لشکر کے وہ 2 حصے جو موغان کی طرف سے آنے والے شہرا کے دائیں بائیں گات لگا چکے ہوں گے ان کے پاس تیروں کے ڈھیر ہوں گے، پوری طرح وہ مسلح ہوں گے، اور جو لشکر ویلم سے مراغہ کی طرف جانے والے شہرا پر متعین ہوگا ان کے پاس بھی تیر ہوں گے اور وہ بھی پوری طرح مسلح ہوں گے۔ اب میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ دشمن سے کیسے نمٹنا ہے۔ موغان کی طرف سے آنے والے شہرا پر جب دشمن کا لشکر نمودار ہوگا تب ہمارے لشکر کے وہ حصے جو پڑاؤ کے دائیں جانب ہوں گے اور جس کے پاس پہلے گزر کر باغیوں کا لشکر آئے گا وہ چپ رہے گا۔ لشکر کے 2 حصے جو دائیں بائیں شہرا کی دونوں جانب گات لگائے ہوئے ہوں گے پہلے وہ حرکت میں آئیں گے۔ دشمن کے لشکر کا کچھ حصہ جب ان کے پاس سے گزرے گا تب ان پر دونوں جانب سے تیز تیر اندازی کی جائے گی۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ تیر بیکار نہ چلایا جائے، ہر تیر سے کسی نہ کسی کو نشانہ بننا چاہیے۔ اسی صورت میں جب دشمن کے اندر بگدڑ مسے گی تب دشمن پہلے یہ کوشش کریں گے کہ واپس بھاگیں۔ اس وقت ہمارا وہ لشکر جو ہم سے دائیں جانب پڑاؤ کیے ہوگا وہ اپنی گات سے نکل کر شہرا پر آ جائے گا اور بھاگنے والوں پر حملہ آور ہو جائے گا۔ حملہ آور جب دیکھیں گے کہ وہ موغان کی طرف سے آئے ہیں اور موغان کی طرف اب واپس جانا مشکل ہے اس لیے کہ اس سمت ہمارا لشکر ہوگا جو ان پر حملہ آور ہوگا، لہٰذا وہ اس طرف جانے کی کوشش نہیں کریں گے، دائیں بائیں جنگل میں بھی نہیں گھسیں گے اس لیے کہ دونوں سمتوں سے ان پر تیر اندازی ہو رہی ہوگی۔ اب وہ آگے بھاگیں گے، جو لشکر موغان کی طرف جانے سے انہیں روکے گا وہ ان کے پیچھے رہے گا اور جو لشکر شہرا کے دائیں بائیں رہ کر ان پر تیر اندازی کریں گے وہ بھی ان کے ساتھ جنگل کے اندر ہی اندر آگے بڑھتے رہیں گے۔ ظاہر ہے وہ ویلم کی طرف تو نہیں جائیں گے، جہاں موغان سے آنے والی شہرا ویلم سے آنے والی شہرا سے ملتی ہے وہاں وہ دائیں جانب مڑ کر مراغہ شہر کا رخ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سمت ہمارے لشکر کا چوتھا حصہ ہوگا جو اچانک شہرا پر نمودار ہو کر ان کی راہ روکے گا۔ اتنی دیر تک پشت کی طرف سے آنے والا ہمارا لشکر بھی ان کے قریب ہوگا، دائیں بائیں کے جو لشکر ہوں گے وہ برابر ان پر تیر اندازی کرتے رہیں گے۔ ایسی صورت میں وہ مراغہ کا رخ نہیں کریں گے، پلٹیں گے اور ویلم کی طرف جانے کی کوشش کریں گے۔ جب وہ ایسا کریں گے تو پھر لشکر کے چاروں حصے اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے ان کے پیچھے لگ جائیں گے اور ان کا تعاقب کریں گے اور انہیں اس قابل نہ چھوڑیں گے کہ اپنے لشکر کے دونوں حصوں کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف کوئی کارروائی کر سکیں۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ ان باغیوں کے لشکر کی تعداد جس قدر کم کر سکیں اتنی ہی ہمارے لیے بہتری اور سود مند ہوگی۔ اگر ہم اس تجویز اور منصوبہ بندی پر عمل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو میرے عزیز بھائیوں، ہم بڑی آسانی اور بڑی سہولت کے ساتھ باغیوں کے ایک لشکر کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب دوسرے لشکر کے ساتھ کیسے نمٹا جائے گا یہ طریقہ کار میں آپ سب کو اس طرف آنے والے لشکر سے نمٹنے کے بعد بتاؤں گا۔ میرے خیال میں اب سب لوگ آرام کریں چونکہ پچھلے پہر عصر کی نماز کے بعد اس منصوبہ بندی کو آخری شکل دینی ہے۔ لشکر کے چاروں حصے مقرر کرنے ہیں اور ہر حصے نے جہاں جہاں گات لگانی ہے
وہ حصہ ہر لشکر کو دکھایا جائے گا اور یہ عمل دشمن کے آنے تک 3-4 بار دہرایا جائے گا تاکہ کسی لشکری کو یہ شک نہ رہے کہ اس نے اپنی کارگزاری کا اہتمام کہاں سے کرنا ہے۔ اس کے بعد جب ہمارے مخبر بتائیں گے کہ دشمن اب نوغان سے آنے والی شہرہ پر جنگل میں داخل ہو چکا ہے تو پھر ہم ان کی ضیافت کا خوب اہتمام کریں گے۔ ایاز بن سیف الدین کی اس تجویز سے سب نے اتفاق کیا تھا، لہٰذا سب آرام کرنے کے لیے اپنے خیموں کی طرف چلے گئے تھے۔ عصر کی نماز کے بعد لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ہر حصے کو جہاں جہاں مقرر ہونا تھا وہ جگہ ہر حصے کو دکھا دی گئی اور ہر لشکری کو ان کے ترکش برکر تیر مہیا کر دیے گئے۔ ہر لشکری کو سمجھا دیا گیا تھا کہ جب دشمن آئے تو اوٹ میں رہ کر تیر اندازی کرنی ہے۔ اس طرح دشمن کے آنے تک دن میں 2 بار یہ عمل دہرایا جاتا تھا۔ ہر لشکر کو گات لگانے والے حصے میں لے جایا جاتا، وہاں کس طرح اس نے اپنی کارگزاری کا مظاہرہ کرنا تھا وہ سب عملی صورت میں کیا جاتا تھا۔ اس طرح دشمن کے آنے سے پہلے ایاز بن سیف الدین نے ان کا سامنا کرنے کے لیے اپنی تیاریوں کو آخری شکل دے دی تھی۔ اگلے روز ایاز بن سیف الدین کے مخبروں نے اسے یہ اطلاع کر دی تھی کہ دشمن کا لشکر مراغہ اور ویلم کے درمیان پڑنے والے جنگل میں داخل ہو چکا ہے اور اس صحرا پر پیش قدمی کر رہا ہے جو موغاں سے جنگل میں داخل ہونے کے بعد دائیں طرف گھوم کر مراغہ شہر کی طرف جاتی ہے۔ یہ اطلاع ملتی ہی ایاز بن سیف الدین چکرمیش فوراً حرکت میں آئے۔ صحرا کے دائیں بائیں گھوڑوں پر سوار اپنی لشکریوں کو مقرر کر دیا تھا جن کے ترکش تیروں سے بھرے ہوئے تھے اور ان کے گھوڑوں کے ساتھ جو خرجینی تھی ان میں بھی تیر ڈال دیے گئے تھے۔ لشکر کے ان دونوں حصوں کی کمانداری چھوٹے سالار کر رہے تھے۔ لشکر کا ایک حصہ لے کر ایاز بن سیف الدین اس سمت ہٹا جس سمت سے دشمن نے جنگل میں داخل ہو کر پیش قدمی کرنی تھی، اور چوتھا حصہ جو چکرمش کی کمانداری میں تھا وہ جنگل کے اس حصے میں جا کر گات لگا لیا تھا جس جگہ سے دشمن کے لشکر نے مڑ کر مراغہ شہر کا رخ کرنا تھا۔ اس طرح چاروں لشکر اپنے اپنے مقام پر گات لگا گئے تھے۔ تیر انداز شہرا سے بہت پیچھے تھے اور شہرا پر سفر کرنے والے انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے گھوڑوں کو درختوں کے جھنڈ اور جاڑ جنکار کے اندر چھپا رکھا تھا۔ کوئی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ جس جگہ ایاز بن سیف الدین کے لشکر نے 4 حصوں میں بٹ کر گات لگا رکھی تھی وہاں دشمن کا لشکر نمودار ہوا۔ شہرا کے دائیں بائیں ایاز بن سیف الدین کے لشکری جو گات میں بیٹھے ہوئے تھے وہ اپنے گھوڑوں کو حرکت میں لائے اور شہرا کے قریب ہوئے۔ پھر تیز برستی موسلادھار بارش کی طرح انہوں نے دشمن پر تیز تیر اندازی شروع کر دی تھی۔ اس اچانک تیر اندازی نے دشمن کے لشکر کو بوکلا کر رکھ دیا تھا۔ آن کی آن میں سینکڑوں لشکری اپنے گھوڑوں سے گر کر تڑپنے اور واویلا شور شرابہ کرنے لگے تھے۔ کچھ تیر گھوڑوں کو بھی لگے تھے، لہٰذا گھوڑے جو زخمی ہوئے بری طرح ہنہناتے ہوئے ادھر ادھر بھاگنے لگے تھے۔ کچھ صحرا پر بھاگے، کچھ جنگل میں داخل ہو گئے جنہیں ایاز بن سیف الدین کے لشکریوں نے پکڑ لیا تھا۔ دشمن کے لشکر نے جب دیکھا کہ آگے دشمن گات لگائے بیٹھا ہے تب ان کے سالار نے اپنی لشکریوں کو للکارتے ہوئے واپس جانے کا حکم دیا تاکہ جنگل سے باہر نکل کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا جائے، اور جب وہ مڑے تاکہ واپس جائیں تو ان کے لیے ایک اور مصیبت اٹھ کھڑی ہوئی، اس لیے کہ سامنے ایاز بن سیف الدین اپنے لشکر کے ساتھ ان پر ضرب لگانے کے لیے بالکل تیار کھڑا تھا۔ یہ صورتحال دشمن کے لیے یقیناً غیر متوقع تھی۔ ان کے سالار نے اپنی لشکریوں کو روک دیا۔ اس موقع پر ان پر برابر دائیں بائیں سے تیر اندازی ہو رہی تھی اور ان کے لشکریوں کی تعداد کم ہو رہی تھی۔ لشکری گر کر تڑپ رہے تھے، گھوڑے ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو گئے تھے۔ ایسے میں دشمن کے لشکر کا سالار ابھی سوچ و بچار میں گم تھا۔ ایاز بن سیف الدین اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا اور وہ دشمن کے لشکر پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ یہ صورتحال دشمن کے لشکر کے لیے مزید خراب کر دینے والی تھی، لہٰذا وہ پھر پلٹے، جبکہ ان کے دونوں جانب سے جنگل کے اندر سے وقت کے دھندلکوں میں ایک کرب مسلسل کی طرح دونوں جانب سے تیر اندازی کی جا رہی تھی، اور اب پشت کی طرف سے تلواروں کی دھاروں اور تیروں کی نوکوں اور نیزوں کی انیوں کے طوفان نے بھی انہیں خوفزدہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایسی صورت میں وہ بڑی تیزی سے اس دوراہے پر پہنچے جہاں ایک شاہراہ دائیں جانب مڑ کر مراغہ کی طرف جاتی تھی جن پر انہیں سفر کرنا تھا، اور دوسری مخالف سمت مرو کی طرف نکل گئی تھی۔ جب اس چوک پر پہنچ کر اپنی جان چھڑانے اور اپنے بچے کچے لشکر کو بچا کر نکل جانے کے لیے وہ شاہراہ کے دائیں جانب مڑے تب وہ مزید دنگ رہ گئے، اس لیے کہ وہاں چکرمیش اپنے لشکر کے ساتھ بالکل مستعد ان کی راہ روکے کھڑا تھا، اور جو ہی ان کے سامنے گئے چکرمیش ایاز بن سیف الدین کے انداز میں حرکت میں آیا
اور وہ بھی ان پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ اب جنگل میں ایک کوہرام مچ گیا تھا۔ شہراکے دائیں بائیں رہ کر اپنے گھوڑوں کو حرکت ملاتے تیر انداز بڑے خاص انداز میں تیر اندازی کرتے ہوئے دشمن کو نقصان پہنچا رہے تھے، جبکہ سامنے اور پشت کی جانب سے ایاز بن سیف الدین اور چکرمش بڑی تیزی سے ان کی تعداد کو کم کرنے کا کام شروع کر چکے تھے۔ اس موقع پر جب دشمن کے لشکر نے دیکھا کہ جان نہیں بچتی، وہ بھی حملہ آور ہوئے، لیکن جس انداز میں وہ بچ کر نکلنا چاہتے تھے ایسا وہ نہ کر سکے، اس لیے کہ اب دائیں بائیں پشت اور سامنے کی طرف سے تیز حملے ان کے رگ و پے میں پیوست ہو کر ہراساں و شکستہ کرتے کڑے علام کی صورت اختیار کر چکے تھے۔ اس طرح کچھ دیر کے لیے جنگل کو میدان جنگ و رزمگاہ بنا دیا گیا تھا۔ کچھ دیر تک گمسان کا رن پڑا۔ دشمن کا لشکر جو پہلے یہ اندازہ لگا رہا تھا کہ ان کی تعداد زیادہ ہے، لہٰذا وہ اپنا آپ بچا کر نکل جائیں گے، جب ان پر چاروں سمت سے جان لیوا حملے شروع ہوئے تب انہوں نے دائیں جانب آگے بڑھ کر مراغہ شہر کی طرف جانے کے بجائے پسپائی اختیار کی۔ ان کا سالار دیکھ رہا تھا کہ اس کے لشکر کی تعداد بڑی تیزی سے کم ہو رہی ہے، اور اس نے یہ بھی اندازہ لگا لیا تھا کہ اگر جنگ اسی طرح جاری رہی تو اس کا اور اس کے لشکریوں کا مکمل طور پر صفایا کر دیا جائے گا، لہٰذا اس نے مراغہ کی طرف جانے کے بجائے پسپائی کا حکم دیا۔ اب وہ جنگل سے نکل کر مراغہ شہر کا رخ کرنے کے لیے باغ کھڑے ہوئے تھے۔